اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ سیدنا محمد وآلہ واتراتہ بیعدد کل معلوم اللہ کا استغفر اللہ لا الہ الا الا هو الحی القیوم واتوب الیہ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث انا عبد مذنب ذلیل وانت ربی ذو الجلال والاکرام فاعف عنی فإنک عفو کریم یا عظیم العفو یا نعم النصیر۔ تیسرا جمعۃ المبارک ہے کہ درود شریف کے یہ فضائل بندہ بیان کر رہا ہے کہ آقا کائنات فخر موجودات جناب نبی کریم رؤوف و رحیم روحی فدا جان فدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھنے کے کیا فضائل ہیں۔ آقا کائنات نے فرمایا جو ایک بار دروشی پڑھتا ہے اس پر 10 رحمتیں نازل کی جاتی ہیں، 10 اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، 10 نیکیاں اس کی نامہ اعمال میں لکھ دی جاتی ہیں، 10 درجات جنت میں اس کے بلند کر دیے جاتے ہیں۔ جو 10 دفعہ پڑھتا ہے 100 گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، 100 نیکیاں دے دی جاتی ہیں اور 100 درجات جو ہے وہ جنت میں بلند کر دیے جاتے ہیں، عطا کر دیے جاتے ہیں۔ جو 100 بار روز پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ 1000 اس کی بدیاں مٹا دیتے ہیں، معاف کر دیتے ہیں، 1000 نیکیاں عطا فرماتے ہیں، 1000 درجات جو ہے جنت میں بلند کر دیتے ہیں۔ جو ذوق و شوق سے اس سے زیادہ پڑھتا ہے تو آقا کائنات نے فرمایا میں قیامت کے دن اس کا شفیع ہوں گا، اور جس کی شفاعت آقا کائنات فرما دیں اس کی بخشش میں تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ بخشا نہ جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کو کبھی رد نہیں فرماتے۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس کا گواہ ہوں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گواہ ہونا کسی کا یہ بھی بہت بڑی سعادت ہے۔ اور پھر اس دن گواہ جہاں باپ بیٹے کو نہیں پوچھے گا، بیٹا باپ کو ہی خبر نہیں لے گا، ہر کسی کو اپنی اپنی پڑی ہوگی، وہاں اس کی گواہی دے آقا کائنات، وہاں اس کی شفاعت کریں آقا کائنات فخر موجودات۔ اس سے بڑی اور سعادت کیا ہے، اس سے بڑی اور بالا بختی کیا ہو سکتی ہے۔ حضور نبی کریم رؤوف و رحیم روحی فدا جان فدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو 50 بار روزانہ ہم پر دروشی پڑھتا ہے حشر کے دن ہم اس سے مصافحہ کریں گے۔ فرمایا حشر کے دن ہم اس کے ساتھ مصافحہ کریں گے جو 50 بار روزانہ ہم پر دروشی پڑھتا ہے۔ کتنی بڑی سعادت ہے کہ آقا اس سے مصافحہ فرمائیں۔ جنت بہت بڑا مقام ہے، لیکن اس سے بھی بڑا مقام آقا کا کسی سے مصافحہ کرنا ہے۔ یہ بہت بڑی سعادت ہے، یہ بہت بڑی عنایت ہوگی کہ کسی سے آقا کائنات فخر موجودات حشر کے دن مصافحہ کرے۔ حضور نبی کریم رؤوف و رحیم روحی فدا جان فدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بھی اسی سے ملتی جلتی حدیث ہے، انعام مختلف ہے کہ جو 10 دفعہ پڑھتا ہے 100 دفعہ اس پہ پڑھا جاتا ہے، جو 100 دفعہ پڑھتا ہے 1000 دفعہ اس پہ پڑھا جاتا ہے، جو 1000 دفعہ پڑھتا ہے دوزخ کی آگ کو اس پہ حرام کر دیا جاتا ہے، یعنی کہ اسے دوزخ سے بری کر دیا جاتا ہے کہ وہ دوزخ میں نہیں جا سکتا۔ کون؟ جو روزانہ 1000 بار آقا کائنات فخر موجودات حضور نبی کریم رؤوف و رحیم روحی فدا جان فدا صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے دروشی پڑھتا ہے۔ ایک بار جبرائیل آقا کائنات فخر موجودات حضور نبی کریم رؤوف و رحیم روحی فدا جان فدا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ پہ دروشی پڑھتا ہے 70,000 فرشتے اس پر درود پڑھتے ہیں،
جو آپ پر درود پڑھتا ہے 70,000 فرشتے اس پر درود پڑھتے ہیں۔ اگلے الفاظ آقا کے کیا ہے کہ جس پر فرشتے درود شریف پڑھتے ہیں وہ جنتی ہے، جس پر فرشتے درود پڑھے وہ جنتی ہے، وہ جنت کا حقدار ہے۔ اور اللہ نے ایک فرشتہ مقرر کر رکھا ہے، ایک فرشتے کی ڈیوٹی ہے جب بھی کوئی آئے آقا کائنات فخر موجودات حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف پڑھتا ہے تو فرشتہ جواب دیتا ہے انتا صلی اللہ علیہ کا، تجھ پہ بھی اللہ کے درود ہوں۔ درود پڑھنے والے کے جواب ملتا ہے، فرشتہ جواب دیتا ہے انتا صلی اللہ علیہ کا، تجھ پہ بھی اللہ کے درود ہوں۔ یہ ایک فرشتے کی ڈیوٹی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مجھ پر درود بھیجا کرو، مجھ پر درود بھیجنے سے تمہارے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے، یعنی گناہ معاف ہو جاتے ہیں درود سے، اور دل جو ہے دلوں کی طہارت ہو جاتی ہے، دلوں کی پاکیزگی، دلوں کی طہارت حضور نبی کریم رؤوف رحیم روح فدا جان فدا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنے سے حاصل ہوتی ہے۔ دل پاکیزہ ہوتا ہے، مطہر ہو جاتا ہے، اور اگر دل ٹھیک ہے تو بندہ ٹھیک ہے، دل خراب ہے تو بندہ خراب ہے۔ تو میرے محترم یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم من قال صلی اللہ علی محمد، اس پر 70 رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھتا 70 رحمت کے دروازے، اللہ کی رحمت کا دروازہ تو ایک بھی مان نہیں، 70 دروازوں کے کیا کہنے۔ تو میرے محترم یہ درود شریف کے بہت بڑے انعامات ہیں جو کہ آقا کائنات فخر موجودات حضور نبی کریم رؤوف رحیم روح فدا جان فدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ میں جو روزانہ 100 دفعہ آقا کائنات پر درود پڑھتا ہے، آقا کائنات نے فرمایا اس کی 100 حاجتیں پوری کی جاتی ہیں، اس کی 100 حاجتیں پوری کی جاتی ہیں، 70 آخرت کی، 70 اس کی آخرت میں خواہشات پوری کی جائیں گی، اور 30 دنیا کی، یعنی 30 مرادیں اس کی پوری ہوں گی، جو بھی وہ چاہے گا 30 مرادیں دنیا کی پوری ہوں گی۔ جو روزانہ 100 بار آقا کائنات فخر موجودات حضور نبی کریم رؤوف رحیم روح فدا جان فدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف پڑھتا ہے۔ ایک بار ایک صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنا چوتھائی وقت آپ پر درود شریف پڑھنے کے لیے وقف نہ کر دوں؟ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، اگر اس میں کوئی زیادہ اضافہ کرے گا تیرے لیے اور بہتر ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں آپ پر تہائی وقت درود کے لیے وقف نہ کر دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ٹھیک ہے، اگر اس میں اضافہ کرے گا تیرے لیے اور بہتر ہے۔ اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں اپنا آدھا وقت آپ پر درود شریف کے لیے مخصوص نہ کر دوں؟ آپ نے فرمایا بہتر ہے، اگر اور زیادہ کرے گا تیرے لیے بہتر ہے۔ اس نے کہا یا رسول اللہ، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں اپنا پونا وقت آپ پر درود شریف کے لیے وقف کر دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے، اگر اور اضافہ کرے گا تو اور بھی تیرے لیے بہتر ہے۔ تو اس پر اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنا سارا وقت آپ پر درود کے لیے مخصوص کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ تیری کفایت کرے گا، یہ کفالت کرے گا تیری، یعنی بلا مانگے تیری تمام ضروریات خود بخود پوری ہوتی چلی جائیں گی۔ تو میرے محترم یہ ہے آقا کائنات فخر موجودات حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنے کے انعامات۔ جبرائیل حاضر ہوئے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، تو فرمایا ایو الاعمال احب الی اللہ جبریل، اللہ کو اعمال کی دنیا میں سے کون سا عمل سب سے محبوب ہے، کون سا عمل سب سے پیارا ہے؟ تو اس پر انہوں نے کہا قال الصلاۃ علیک یا محمد،
اے محمد آپ پر درود شریف پڑھنا اللہ کو تمام اعمال میں سے پیارا عمل ہے۔ اور دوسری بات بھی ایک فرمائی وَحُبَّ علی ابن ابی طالب، اور علی ابن ابی طالب کی محبت۔ یہ عمل جو ہے اعمال کی دنیا میں اللہ کو سب سے محبوب عمل ہے۔ یہ حضور نبی کریم رؤوف و رحیم روحی فدا جان و فدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف لکھنے کی فضیلت۔ میں جو آدمی کتاب میں جب اس میں محمد آتا ہے لکھتا ہے، وہ ساتھ وہ اگر درود شریف بھی لکھتا ہے تو جب تک وہ درود شریف اس کتاب میں لکھا ہوا رہے گا فرشتہ اس کی مغفرت کے لیے دعا کرتا رہے گا، فرشتہ اس کی مغفرت کے لیے دعا کرتا رہے گا۔ حضور نبی کریم رؤوف و رحیم روحی فدا جان و فدا صلی اللہ علیہ وسلم کا منظر قیامت کے دن، قیامت کے دن حضرت آدم علیہ السلام پکاریں گے، آواز دیں گے اے محمد، اے محمد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم متوجہ ہوں گے، وہ کہیں گے آپ کے امتی کو دوزخ میں لے جایا جا رہا ہے۔ آپ فرشتوں کو کہیں گے رک جاؤ رک جاؤ، فرشتے کہیں گے آپ نے تو قرآن میں بھی پڑھا ہے کہ فرشتے اللہ کا حکم نہیں موڑتے۔ جب فرشتوں کو اللہ کا حکم ہو جاتا ہے پھر یہ فرشتے کسی کے حکم پر نہیں رکتے، لیکن آواز آئے گی غیب سے، کیا فرشتے رک جاؤ، میرے حبیب کا حکم مانو، رکو، میرے حبیب جو حکم دیتے ہیں مانو۔ آقا کائنات فرمائیں گے اس میرے امتی کو لے آؤ، واپس ترازو پر لے جائیں گے اور اپنے دست مبارک سے ایک چٹ، چھوٹی سی چٹ جو ہے اس کے نیکیوں کے پلڑے میں ڈال دیں گے، جیسے نیکیوں کا پلڑا جھک جائے گا نیکیاں بڑھ جائیں گی، یعنی اس کی مغفرت کا ثواب بن جائیں گی، وہ بڑا خوش ہوگا۔ اے نورانی مبارک چہرے والے آپ کون ہیں؟ آپ فرمائیں گے میں محمد ہوں۔ اے اللہ کے حبیب یہ بتائیے یہ چٹ کیا ہے جو آپ نے میرے نیکی کے پلڑے میں ڈال دیا نیکیوں کے میں؟ آپ فرمائیں گے یہ درود شریف جو تو نے مجھ پہ پڑھا تھا یہ میرے پاس ایک امانت تھی، یہ میں نے ڈالی ہے۔ یعنی اتنی بڑی نیکی ہے کہ اس دن حشر کے دن بھی دوزخ سے جاتے ہوئے کو موڑ لیا جائے گا، جنت میں بھیج دیا جائے گا۔ یہ درود شریف پڑھنا آقا کائنات فخر موجودات حضور نبی کریم رؤوف الرحیم۔ حضرت ابو بکر بن محمد بن عمر بہت بڑی شخصیت تھے، سردار تھے، وہ جب حضرت شبلی سے ملتے ہیں تو حضرت شبلی سے معانقہ کرتے ہیں، پیشانی کا بوسہ دیتے ہیں۔ راوی کہتا ہے میں نے پوچھا اسے شبلی کو تو مجنون کہا جاتا ہے، دیوانہ کہا جاتا ہے، اور آپ اتنے بڑے سردار اتنے بڑے اسکالر ہو کر ان کی پیشانی کو بوسہ دے رہے ہیں، ان کی پیشانی چوم رہے ہیں۔ تو ابو بکر بن محمد بن عمر وہ فرمانے لگے میں نے ویسے ہی کیا جیسے میں نے خواب میں جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کرتے ہوئے دیکھا۔ میں نے دیکھا کہ حضور اقدس محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم شبلی کی پیشانی کو بوسہ دے رہے ہیں، چوم رہے ہیں۔ تو میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ شبلی کی پیشانی کو بوسہ دے رہے ہیں، اس میں کیا حکمت ہے؟ آپ نے فرمایا کہ شبلی مجھ پر ہر روز درود پڑھتا ہے اور درود شریف پڑھنے کے ساتھ یہ آیت کا پڑھتا ہے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔
جس کی وجہ سے ہم اس کی پیشانی کو چوم رہے ہیں، آقا کائنات چوم رہے ہیں، کوئی عام نہیں، فخر موجودات پیشانی کا بوسہ لے رہے ہیں۔ یہ بہت ہی بڑی عنایت ہے۔ حضرت جعفر بن عبداللہ ایک مشہور محدث کا واقعہ بیان کرتے ہیں، ابو ذرا ان کا نام تھا۔ انہوں نے کیا دیکھا کہ ابو ذرا جو ہے عالم بالا میں، آسمان میں، یہ اتنی شان ہے ان کی، اتنا مقام ہے کہ فرشتوں کی امامت کر رہے ہیں، فرشتوں کی امامت کر رہے ہیں۔ تو اس پر انہوں نے جب یہ خواب میں انہیں دیکھا، حال میں پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا؟ اللہ تعالیٰ نے مجھے بخش دیا اور مجھے یہ شان دی جو تم دیکھ رہے ہو، کس عمل کی بدولت؟ آقا کائنات، انہوں نے عرض کی آقا کائنات فخر موجودات حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنے کی بدولت، درود بھیجنے کی بدولت مجھے یہ انعام ملا، مجھے بڑی تکریم کی گئی، اللہ نے مجھے بخش دیا، میرا بڑا اعزاز کیا، بڑا میرا اکرام کیا، مجھے اتنا مقام بخشتا کہ فرشتے میری ابتدا میں نماز پڑھتے ہیں۔ یہ درود شریف پڑھنے کی فضیلت ہے جو کہ آقا کائنات فخر موجودات حضور نبی کریم رؤوف و رحیم روحی فدا جان فدا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنے کے فضائل۔ حضرت ابو العباس بن منصور جو کہ اہل شیراز میں سے تھے، تو انہیں کسی نے خواب میں دیکھا کہ بہت ہی خوبصورت لباس زیب تن کیا ہوا ہے اور شہزاد کی جامع مسجد کی محراب میں رونق افروز ہیں، سر پر موتیوں کے سے سجا ہوا تاج رکھا ہوا ہے۔ تو واقعہ بیان کرنے والے کہتے ہیں میں نے پوچھا یہ اتنا مقام، اتنا درجہ تمہیں کیسے ملا؟ تو انہوں نے یہ کہا کہ میں حضرت محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جتنی بھی حدیثیں لکھتا تھا، جب ان میں آقا کا نام آتا تھا میں درود لکھتا تھا، میں درود شریف لکھتا تھا، اس کا مجھے یہ انعام ملا ہے۔ بلخ میں ایک بہت بڑا تاجر تھا، بہت ہی بڑا تاجر، وہ فوت ہو گیا۔ جب وہ فوت ہو گیا، دو بیٹے تھے اس کے، دونوں بیٹے آپس میں باپ کی جیسے وراثت کو بانٹتے ہیں، بانٹنے لگے۔ آدھا ایک بھائی نے لے لیا اور آدھا ایک بھائی نے لے لیا۔ اب ان کے والد کے پاس 3 منہ مبارک تھے، بال مبارک، حضور نبی کریم رؤوف و رحیم روحی فدا جان فدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے۔ بڑے بھائی نے کہا بھائی چھوٹے بھائی ایسے کریں، ایک آپ لے لیں اور ایک میں لے لیتا ہوں، جو ایک رہ جاتا اس کے 2 ٹکڑے کر لیتے ہیں، آدھا آپ لے لیا، آدھا آپ لے لیں۔ چھوٹا بھائی کہنے لگا توبہ توبہ، آقا کا بال ہم توڑے؟ آقا کے بال کو نہیں توڑا جا سکتا، گستاخی ہے، بے ادبی ہے، میں یہ برداشت نہیں کر سکتا۔ بڑے بھائی نے کہا اگر اتنا ہی تمہیں شوق ہے تو 3 بال تم لے لو، مجھے سارا مال دے دو۔ چھوٹے بھائی نے کہا بالکل، یہ تو بہت ہی سستا سودا مل رہا ہے، سستے بال مل رہا ہے، مجھے لے جاؤ سارا مال، مجھے 3 منہ مبارک بال مبارک دے دو آقا کے۔ سارا مال بڑے بھائی کو دے دیا اور 3 منہ مبارک جو تھے بال مبارک لے لیے، جیب میں ڈال لیے۔ سارا دن جیب میں چلتے پھرتے، جب تھوڑا سا خیال آتا جیب سے نکالتے، چومتے، دروشی پڑھتے، پھر جیب میں ڈال دیتے۔ یہ ان کا معمول بن گیا۔ تو ہوا کیا، چند سالوں میں بڑے بھائی کا سارا مال ختم ہو گیا، سارے کا سارا مال ختم ہو گیا، وہ کنگال مفلس الحال ہو گیا۔ اور چھوٹا بھائی جس نے 3 منہ مبارک پر افتتاح کیا تھا،
اسے اللہ نے بہت مالدار کر دیا، اسے اللہ نے بہت مالدار کر دیا۔ اور پھر جب اس کی وصال ہوا، وہ فوت ہوا، آقا کئی سال ہین کو خواب میں ملے، خواب میں ملے، اور آقا کائنات نے فرمایا فلاں شخص جو فوت ہو گیا ہے اس کی قبر پر جو بھی جا کر کوئی مراد مانگے گا پوری ہوا کرے گی، اس کی قبر پر جو بھی کوئی جا کر مراد مانگے گا پوری ہوگی۔ اسے اتنا اعجاز ملا کہ اس کی قبر مزار مبارک کہوں گا میں، مزار مبارک کے پاس کسی سوار کو سواری پر چڑھ کے گزرتے کی جرأت نہ ہوتی تھی، ہر سوار جب وہاں سے گزرتا سواری سے اتر کر گزرتا تھا۔ یہ آقا کائنات فخر موجودات حضور نبی کریم رؤوف و رحیم روحی فضا جان فضا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کی اہمیت فضیلت ہے، جس کی بدولت اللہ تعالیٰ اپنی عنایات کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ اللہ نے جتنے بھی عمل بتائے یہ کرو نہ کرو، یہ نہ کرو، لیکن جب درود شریف کی باری آئی اللہ نے فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، کوئی دیگر قرآن میں ایسا حکم نہیں، بے شک اللہ خود، اللہ کے سارے ملائک یہ وظیفہ کر رہے ہیں درود شریف کا، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اور اے ایمان والو تم بھی میرے حبیب پہ درود و سلام پڑھا کرو۔ اللہ کا وظیفہ درود و سلام، ملائکہ کا وظیفہ درود و سلام، کل مسلمین و مومنین کا وظیفہ درود و سلام، جنت کا ٹکٹ درود و سلام، وما علینا الا البلاغ، سنتے پڑھ لیں، 2 بج چکے ہیں۔